السلام علیکم، میں ہوں ماجد مقصود اپنے ایجوکیٹ سندھ یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ، پالیٹکس پہ۔ یہ بہت سالوں کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ جو ابھی جس طرح کی پالیٹکس چل رہی ہے، یہ کبھی ہم نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھی۔ اس دفعہ ایسے لگ رہا ہے، اور اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹری میں بھی جائیں گے کہ یہ عمران خان کیسے لانچ ہوئے، اور جو ڈیموکریسی ہمارے ملک میں جو تھوڑی بہت آئی اور اس کو کیسے ڈیٹیل کیا گیا، اور اب اس کا جو تجربہ عمران خان کا کیا گیا اور وہ کیسے فیل ہوا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو بھٹو صاحب تھے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑے چیلنج بن چکے تھے، اور بھٹو صاحب کو راہ راست سے ہٹانا تھا، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ بھٹو صاحب تو ایک عوامی لیڈر تھے اور انقلابی لیڈر تھے، اور اس نے پوری دنیا کے ساتھ اس نے جو اپنے ایک ریلیشن شپ بنائی ہوئی تھی، اور یہ اسلامک بلاک اور یہ سارا کچھ، اور ملک میں بہت سارے انقلابی اقدامات۔ تو بھٹو صاحب بہرحال اس کو انہوں نے اپنے جو ہٹاتے ہیں اس کو انہوں نے ہٹا دیا، کیونکہ وہ چیلنج کر رہا تھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ اب ضیاء الحق نے جس طرح آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس نے کس طرح کا وہ 90 دن کے لیے بول کے آئے تھے، اور اس کے بعد اس نے پورے اپنے 10 سال جمائے، اور اس نے کہا کہ بھئی اب میں ہی صدر ہوں گا، اور جس طرح کا اس نے اپنا ایک ریفرینڈم کرایا کہ اگر مجھے ووٹ دو گے تو آپ مسلمان ہو، اور مجھے نہیں دو گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو کون ہوگا جو مسلمان ہے؟ جو دے نہیں بھی دے تو سارے ووٹ اس کو پڑ گئے، اور 97% وہ ایک ملک کا صدر بن گیا۔ اب جب وہ صدر بنا تو اب 10 سال کے بعد، کیونکہ پیسہ تو بہت امریکہ دے رہا تھا اس کو بھی، تو یہ سارے انقلاب اور سارے جہاد کے نام پہ پیسہ ملک میں بہت آ رہا تھا۔ تھوڑی بہت جو سو کال قسم کی ترقی ہے وہ بھی ہو رہی تھی، لوگوں کے پاس پیسہ بہت تھا۔ لیکن وہ جب پیسہ ختم ہونے لگا تو پھر اس کو ڈیموکریسی کی یاد ستانے لگی کہ بھئی، کیونکہ جب ملک خطرے میں ہوتا ہے، یہ خطرہ نہیں جو ساری زندگی چلے، لیکن جو ریئل چیلنج نظر آتا ہے، اکنامکل کرائسس، تو ان کو پھر ڈیموکریسی یاد آتی ہے۔ جیسے پہلے پاکستان جب 2 لاکھ ہوا تو بھٹو صاحب کو انہوں نے بلوا کے، مطلب ہے کہ انہوں نے حکومت کرائی، یا پہلے بھی بھٹو صاحب کو آفر کر دی گئی تھی جب وہ کرائسس میں تھا۔ تو اسی طرح جب پیسہ ختم ہوا ملک میں تو پھر ضیاء الحق صاحب نے بھی ڈیموکریسی کی بات کرنا شروع کر دی۔ وہ بھی اس کو ڈیموکریسی جو ایک شینڈ اور ڈیموکریسی کے نام پہ انہوں نے پھر کہا کہ چلو اب الیکشن کراتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی قدرت، میں تو کسی کنسپائریسیز پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن وہ پھٹ گئے، اور اس کے بعد شہید بی بی آ گئی، اور اس کا جس طرح کا استقبال ہوا، اور جس طرح اس نے پی ایم کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا، تو آپ کو پتہ ہے حلف بھی اس کا جو ہے وہ، یہ لوگ اس کو حلف لینے کے لیے، حلف مطلب ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور غلام اسحاق صاحب نے کس طرح اس کا حلف لیا سب کو پتہ ہے۔ تو وہ پہلے دن سے ان کے لیے چیلنج، بہت بڑی چیلنج۔ تو اس کو تو ظاہر سی بات ہے، وہ ایک ڈیموکریٹک انٹرنیشنل لیڈر بھی تھی، اس کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر نواز شریف آ گئے۔ اب نواز شریف کو تو انہوں نے لانچ کیا، اور باقاعدہ جس طرح ابھی عمران خان کو اس پہ آتے ہیں ہم بات کریں گے، لیکن پہلے نواز شریف کو لانچ کیا۔ اب نواز شریف کی کچھ طبیعت ایسی ہے، اور وہ اب پنجاب کا بندہ، وہ بھی سینٹرل پنجاب کا، اب وہ اتنا پریگمیٹک نہیں تھا، تو اس کے اختلافات پھر اسی لوگوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئے۔ تو اس کو بھی کرپشن کے نام پہ، یہ سو کالڈ کرپشن صرف پولیٹیشینس کے لیے ہوتی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ باقی تو سارے لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کرپٹ ہوتے ہیں، تو ان کو کرپشن کے نام پہ
ان کو بھی ہٹا دیا گیا. پھر یہ لوگ دوبارہ بیوی کو لے کر آ گئے. ملک پھر دوبارہ کرائسس میں تھا. اس نے میزائل ٹیکنالوجی دی, سب کچھ دیا, کام کیا, ملک تھوڑا سا چلنے لگا. لیکن پھر بھی یہ ڈائجسٹ نہیں ہوا, بیوی ڈائجسٹ نہیں ہو سکی, اس کو انہوں نے ہٹا دیا. پھر نواز شریف کو 2/3 اکثریت لے کر اس کو لے کر آ گئے کہ اب تم ملک چلاؤ گے. اب انہوں نے ملک چلایا. اب جب ملک چلایا تو پھر نواز شریف کے وہی ڈفرینس کراپ اپ ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہی بہانہ کر کے اس کو نکالا گیا. اور نواز شریف لاسٹ میں تو امیر المومنین بھی بننا چاہتے تھے, اور یہ 2/3 میجارٹی بھی اس ایسے بندے نے لی جس کے پاس پہلے کچھ سیٹیں نہیں ہوا کرتی تھی, اس کو بھی بنایا گیا, اور وہ ایک ملک کو رول کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ایونچولی اس کے ڈفرینسز کراپ اپ ہو گئے اور اس کو ہٹایا گیا. جب وہ چیلنج کرنے لگا اس کو ہٹا دیا گیا. اب تیسری بار بھی جو ہے ہمارے پاس جو پرویز مشرف آیا, اور پرویز مشرف نے بھی جو ہے وہ اس کو ہٹانے کے بعد پرویز مشرف نے کوئی 10 سال ہمارے ملک میں حکومت کی. پرویز مشرف نے حکومت کی تو پرویز مشرف ڈٹ کی حکومت کی. وہ باتیں تو اب کھل رہی ہیں کہ وہ تاریخ کا بہت بڑا کرپٹ آدمی تھا اور اس نے کس طرح پارٹی بنائی, لیکن ہمارے پاس وہ ایک بہت ایماندار آفیسر تھے. اور پیرزادہ صاحب بتاتے رہے کہ وہ کس طرح بڑی بڑی صندوقیں بھر کے وہ جاتے تھے. بہرحال جو بھی اس نے کرپشن کی اور لوگ بیچے, اس نے پیسے لیے, ڈالرز لیے. یہ ہم لوگوں نے تو اخباروں میں پڑھی ہے ساری چیزیں, بڑے بڑے رائٹرز لکھتے رہے کس طرح اس نے حکومت کی. وہ پیچھے چلا گیا. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے ڈالر کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھا, لیکن آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتاتے کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز بہت تھے, آپ نے اڈے دیے ہوئے تھے امریکن کو. اور جب ضیاء تھا اس وقت بھی آپ نے جہاد کر رہے تھے تو ڈالرز تو بہت آ رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈالر ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. کیسے کھڑا ہوا؟ تو پیسہ آ رہا تھا, اور ون ونڈو آپریشن تھا. امریکہ جو چاہ رہا تھا وہ آپ کر رہے تھے, تو پیسہ بہت تھا. تو پیسے کے لیے جب پیسہ ہوتا ہے تو ملک میں خوشحالی ہوتی ہے. لوگوں کے پاس بھی پیسہ بہت تھا. تو پرویز مشرف بہرحال اس بہت پیسے میں بہت بڑی کرپشن کی اس نے. ایونچولی وہ جب دوبارہ بھی پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے, اس کا بھی ارادہ یہی تھا کہ یہ ٹرمپ کے بعد ایک ٹرم اور بھی وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے. اس کی ایک بڑی خواہش تھی, جیسے ابھی یہ عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ بھی 10-15 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. ابھی تو پرویز مشرف کی یہ خواہش تھی کہ یہ میں 5 سال پورے کر کے اور ایک 5 سال کا ٹرم اور لوں گا. تو اس نے بڑی انجینئرنگ کرنا شروع کر دی کہ ہاں میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو اس نے پھر کیا کیا کہ دوبارہ الیکشن اناؤنس کی, تو اس نے کوشش کی کہ وہ بی بی کے ساتھ ڈیل کرے, کیونکہ پرویز مشرف کو تو اس نے نکالا, اس کو اپنا نواز شریف کو تو اس نے نکالا تھا. اب بی بی ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھی, بی بی تو پہلے بالکل راضی نہیں تھی, لیکن جب ان سے بات ہوتی تھی, ایک آدھ دفعہ میرا بھی اتفاق ہوا بی بی کی جو میٹنگز ہوتی تھی باہر دبئی میں, وہاں پہ جب ان سے سوال کیے جاتے تھے تو وہ جس طرح جواب دیتی تھی, تو میں بھی اتفاقی بات ہے وہاں موجود تھا. تو بی بی کو کہا جاتا تھا کہ اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے, کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں, ایک ڈکٹیٹر آ گیا ہے, جب آپ سے بات نہیں کریں گے تو آپ ہٹا تو نہیں سکتے. تو بولتی تھی کہ کسی کو ہٹانے کے لیے آپ کو بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات آپ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کا پریزیڈنٹ ہو, آپ کٹی کر دیں بس کہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ یہ دلیل دیتی تھی کہ ہم نے بات کی اس کے ساتھ. تو وہ بڑی کنسیلڈ رہی, بہرحال ان سے ان کی نیگوشیشن ہوئی. تو اب بیوی کے ساتھ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ پریزیڈنٹ بنائیں گے. تو اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں آپ اگر آپ ملک میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں, فری اور فیئر الیکشن کرائیں, تو پھر دیکھیں گے ہم. لیکن اس کے بعد ملک میں اور کرائسس بڑھ گیا, اور بلوچستان میں کرائسس بڑھ گیا. تو اس نے پہلے تو بگٹی صاحب کو شہید کرایا. بگٹی کو شہید کرانے کے بعد پھر یہ لال مسجد اور یہ سارے جو
केसेस और ये अपना क्या नाम है चौधरी वाला केसेस जस्टिस वाला, ये सारे उसी के दौर में हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में बीबी के साथ जो नेगोशिएशन हुई उसको उसने वायलेट किया और उसने उसको ब्रीच किया, उसके एग्रीमेंट को। उसने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी जैसे ही लगाई तो बीबी ने कहा कि अब तो मेरे लिए, मैं तो जाऊंगी अपने लोगों के पास। वो वापस आ गई। अब ये चैलेंज करने लगी बीबी। जब बीबी चैलेंज करने लगी तो उसको भी इन्होंने हटवा दिया बड़े खूबसूरत तरीके के साथ। और विद इन आवर्स उनको पता भी चल गया कि गोली कहाँ से आई थी, किसने मारा था और क्या हुआ था। तो ये इतना बड़ा ड्रामा हुआ, आपको पता ही है कि फिर कैसे उस जो जगह थी उसको किस तरह, उसके जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस थे उसको किस तरह रिमूव रात के पेट में कर दिया गया था। हालांकि जब परवेज मुशर्रफ पे और इन पे जब अटैक हुए थे वो महीनों भर उनकी जगहें जो है वो उसी तरह प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जब बीबी शहीद हुई, इतनी बड़ी लीडर, उसकी जगह को इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो सर्कमस्टेंसेस के जो एविडेंस होते हैं वो रिमूव हो जाए। तो इट वाज रिफ्लेक्टिंग। और पता चल रहा था कि ये आप अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो इसको शहीद किसने कराया और किसने इसको सपोर्ट किया और क्यों मरवाया गया। वो यही था कि इनके डिफरेंसेस आपस में क्रॉप अप हो चुके थे और बीबी को कहा गया था कि आप अभी नहीं है, लेकिन वो लेन कर चुकी थी। उसको पता था, उसको एक दफा अटैक हुआ, वो उस एक मर्डर अटेम्प्ट्स में अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दी, लेकिन उसके बाद वो दूसरे दिन बाहर आ गई तो उन्होंने कहा कि ये डरी भी नहीं है। तो फिर अब ऐसा कुछ करो कि इसको रास्ते से हटाओ, हटा दिया, रास्ते से हटा दिया। तो अब जब वो हट गई तो जाहिर सी बात है फिर पीपल्स पार्टी को कुछ सिंपैथी वोट भी मिला और जरदारी साहब आ गए इस मुल्क में। लेकिन जरदारी साहब को क्योंकि एक उसने एक नारा लगाया था पाकिस्तान खपे, और पाकिस्तान में बड़े क्राइसिस हुए थे और इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने खुद सिंधु देश के नारे लगा दिए थे। और उसका एक क्लिप तो अभी भी मौजूद होगा, जो इनके सीनियर वजीर थे सिंध के पीर मजहर हक, और बहुत सारे लोगों को दुख हुआ था। यकीनी बात है, मैं भी बाहर था तो मुझे भी किसी अपने बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, उसने जब फोन किया तो मैंने कहा पंजाब ने हमारी बीबी को मरवा दिया। जाहिर सी बात है हमारा शहीद बाबा को भी उन्होंने मारा था, तो फिर हमें तो जाहिर सी बात है जब पिंडी में उसको असेसनेट किया गया तो हमारा तो जाहिर सी बात है, हमें पता ही है जिन्होंने मारा है उनका ताल्लुक भी पंजाब से। तो बहरहाल जब बीबी को इन्होंने शहीद किया और जलदारी साहब इलेक्शन में आ गए और उसने नवाज शरीफ को भी राजी कर दिया कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, हम दोनों कॉन्टेस्ट करते हैं पार्टीज। इमरान खान साहब ने बायकॉट किया। बहरहाल ये प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट साहब आए तो उसने तो बड़े इनकलाबी काम करने थे, उसने खुद अपने पार्स पार्लियामेंट को दिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो भारत, उसकी सर्विस डिलीवरी कैसी भी हो और गवर्नेंस कितनी वास्ट क्यों नहीं हो, गटर नाले बेशक चलते रहे, रोड रास्ते बेशक नहीं बने, लेकिन उनकी लेजिस्लेशन वो बहुत अच्छी करते हैं। तो उन्होंने बहरहाल 18th अमेंडमेंट थी, बड़े काम भी किए, इसमें कोई शक नहीं है। जब जरदारी साहब थे तो उसने चाइना के साथ सीपेक को इनिशिएट लिया, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे काम किए, हमारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो बढ़ा दी, तो एग्रीकल्चर के लिए उसने बड़े काम किए। तो मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, मैं काउंट नहीं करा सकता बहरहाल जरदारी साहब, लेकिन जरदारी साहब को इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि वैसे तो वो भी दुनिया वाला आदमी है, सबको वो खुश करने का उनके पास एक आर्ट तो है, लेकिन उसके बाद भी वो जलदारी साहब से खुश नहीं थे। तो जलदारी साहब से किसी दोस्त ने पूछा कि भाई ये हमारे आपके साथ तो ये क्राइसिस विद इन क्राइसिस है, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस है, क्या 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 हो रहा है मुल्क में। तो जलदारी साहब ने उसको करेक्ट किया कि मेरे साथ ये हमारे मुल्क में क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस नहीं है, हमारे मुल्क में क्राइसिस विद इन क्राइसिस है। तो उस बेचारे को, तो आपने देखा होगा, जिसको याद होगा परवेज उसका जलदारी साहब का 10 ईयर, तो उसका एक वजीर आजम को भी एक भेज दिया गया। और उसके बाद
دوسرا جب وزیر اعظم آیا تو اس کے لیے اور ان کے لیے جو یہ میمو گیٹ آیا ایک شرمناک، اور میمو گیٹ کی وجہ سے ان کو بدنام اور ذلیل کیا گیا، اور بہرحال اس کو تھریٹس کیا گیا، اور یہ جا کے دبئی میں بیٹھ گئے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، حامد میر کا آرٹیکل میں نے پڑھا تو وہ بڑی گن لے کر سوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی جو ایک جو جس طرح کے ایک ہراسمنٹ میں بہرحال جو اپنے زلداری صاحب نے اپنا ٹینیور پورا کیا، اور اسمبلی نے بھی پورا کیا، لیکن وزیر اعظم ان کو راجہ پرویز اشرف لاسٹ کے کچھ مہینوں میں ان کو دینی پڑی، تو ان کو برداشت نہیں کیا گیا، کسی طرح بھی اس کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ بھئی اب یہ نواز شریف، پیپلز پارٹی اور یہ تو ہمارے کام کے لوگ نہیں ہیں، تو اس کے بعد عمران خان کو لانچ کرنے کی، ویسے وہ لانچ تھا لیکن اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے باقاعدے کچھ جو ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو لانچ کیا جائے۔ اب تو لوگ نام لیتے ہیں، تو پھر پاشا صاحب اور پھر یہ ظہیر الاسلام اور باقی بڑے لوگ انہوں نے اس کو لانچ کرایا، باقاعدہ لانچ۔ اب لانچ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اب یہ ہمارے ملک کی بدقسمت یہ کہ یہاں پہ اسلام کے نام پہ اور بنا، اور اسلام ہمیں پڑھاتی ہے وینا ملک، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ چینلز پہ آ کے ہمیں اسلام کا درس دیتی ہے اور اسلامک ٹویٹ کرتی ہے۔ تو اب عمران خان جیسا ایک پلے بوائے، اب اس کو کس طرح مطلب ہے کہ ایک اچھا بنایا جائے۔ حالانکہ عمران خان سے آپ اگر ان کا انٹرویو سنیں گے تو عمران خان صاحب تو اپنے کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ پالیٹکس کریں گے، تو اس کا میں پاگل ہوں، میں پالیٹکس کروں گا، تو بہرحال اس کو پھر پاگل تو بنوایا دے گیا، ابھی آپ دیکھیں وہ پاگلوں والی اس کی صورت ہے۔ تو بہرحال اب اس کا کریکٹر بنانے کے لیے کتنی محنت اور کتنے پاپل بیلنے پڑے۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اب جیسے یہ ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا یوتھ میں جس طرح کا ایک وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور جو بات وہ کرتا ہے اس پہ ایک ہیوج قسم کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ان کے مائنڈ بنائے گئے ہیں، اور اس کے مائنڈ کس طرح بنائے گئے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے الیکٹیبلز اس کو لے کے دیے، تو بھئی آپ ان کے ساتھ الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور 24/7 میڈیا چلتا رہا، عظیم لیڈر، پاک لیڈر، اسلامک لیڈر، اور اس کے بعد فیصلہ بھی سنایا گیا کہ صادق الامین۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اور اس کے بعد بڑے بڑے رائٹرز جیسے جن کے ہزاروں میں فالوئنگ اور ان کے پاس ہزاروں میں کیوں ملینز میں، جیسے حسن نثار ہے، اس جیسا بندہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ صبح شام بھاشن دینا شروع ہو گئے کہ یہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے بعد بہت بڑا ویژن ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ویژن وہ نظریہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا، باتیں اتنی بڑی انقلابی باتیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس پاک صاف ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے اور پرہیزگار ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ ایک ہمارے یوتھ کی اور لوگوں کو ایک اس طرح کی خواب، بڑے بڑے خواب دکھائے گئے کہ اس جیسا تو کوئی بندہ نہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے وہ آرٹسٹ لوگ بھی، جو ہمارے شوبز کے لوگ، وہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی مطلب ہے کہ ان کو بھی استعمال کیا گیا، تو وہ بھی آگے انہوں نے بھی عمران خان کی میڈیا کو، میں نے کہا کہ 24/7 استعمال کیا گیا، اس جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اب ایسا لیڈر جس نے کبھی زندگی میں کوئی شرٹ نہیں لی ہو، جس نے کوئی یوسی کی پالیٹکس نہیں کی ہو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کے جو سوشو ڈائنامک کی صورتحال کیا ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے، اسپیشل اکنامک صورتحال وہ کیا ہے، کلاس پالیٹکس کیا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے ان کے لوگ ایسے اپائنٹ کر دیے گئے جو صبح شام لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال ایک ہیوج قسم کی انویسٹمنٹ شروع ہو گئی جیسے ہی زلداری صاحب کا دور ختم ہو گیا، لیکن آگے اپنے نواز شریف دوبارہ تیسرے ٹائم۔ اب نواز شریف کیونکہ پہلے ہی ان کو ہون کرتا تھا، ان کو پسند تو نہیں تھا، ہم سندھ کے لوگ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے پنجاب کی پرمنٹ میجارٹی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو جو بھی ڈیموکریٹکلی آ گیا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی
نواز شریف کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ نواز شریف جیسا لیڈر اگر سندھ کو مل جائے تو ہم تو اس کے پاؤنڈ ہو کر پیے، لیکن کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ چلو کرپٹ بھی ہوگا، لیکن اس نے کیونکہ میں نے پنجاب پورا وزٹ کیا ہوا ہے، اس نے جو پنجاب میں کام کرائے اور شہباز شریف نے، وہ کسی لیڈر نے کسی صوبے میں نہیں کرائے، اس نے بڑے کام کرائے بہرحال۔ اور اس کا نتیجہ یہی ملا کہ آج دنیا سے مطلب پاکستان سے باہر نواز شریف نکل نہیں سکتا، جہاں نکلتا ہے اگر کسی ملک میں تو اس کو گالیاں پڑتی ہیں، تو یہ تو میڈیا کا کمال ہے۔ بہرحال کیا ہوا کہ نواز شریف ان کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے، اور اس کے بعد یہ عمران خان کو لانچ کر دیا گیا کہ بھئی آپ نے الیکشنز میں بڑی دھاندلی کی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور 4 حلقے اور 5 حلقے اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد وہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈھالنے کی سیاست شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ دھرنا بھی جو ہے وہ، کیونکہ نواز شریف کی پالیٹکس اسپیشلی مسلم لیگ نون، وہ بڑی اچھی پالیٹکس کرتے ہیں، اسپیشلی ان کے پاس لوگ بڑے تگڑے ہیں، اور وہ کرپشن کو وہ فیس کرنا جانتے ہیں، اور وہ ڈنڈا بھی چلانا جانتے ہیں۔ اس نے شہباز شریف نے پنجاب میں اچھا خاصا ڈنڈا چلایا ہے، اپنے جو مخالفین تھے اور جو دوسرے ڈان تھے، اسپیشلی پنجاب میں بڑے ڈان تھے، ان کو اس نے ایلیمنیٹ کرا دیا، اور وہ اچھی طرح اس نے ان کو بھی اپنا جو طاہر القادری کو بھی سبق سکھایا، اور باقیوں کو ان کو بھی سکھا سکتے تھے، لیکن اسٹیٹ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتا تھا نواز شریف یا مسلم لیگ نو، پوری اسٹیٹ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور ان کو سپورٹ کری تھی۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کسی طرح بھی مطلب ہے کہ ایک لیگلی طریقے سے اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہو گیا نواز شریف کو۔ تو یہ پاناما آ گیا، پاناما کے کیس میں بھی بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں میں تھے، اس میں نے پک اینڈ چوز کیا اور نواز شریف کو نکالا، اور کہا کہ بھائی یہ تو اس کا نام آ گیا ہے، اس نے اتنے پیسے بنائے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب پاناما کے کیس کا بھی کچھ 6 مہینے 7 مہینے کچھ کیس تو چلتا رہا، لیکن اس کے بعد پاناما میں نہیں، اور اس کے بعد اس کو اقامہ میں اس کو نکال دیا گیا کہ جاؤ گھر جاؤ۔ اب اس کے بعد بھی نواز شریف ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ اگر رہا تب بھی عمران خان تو نہیں آ سکتا، اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو اب کیا کیا کہ اس کو کہا کہ آپ اپنی پارٹی کو ہیڈ بھی نہیں کر سکتے، آپ پہ پوری زندگی کے لیے پابندی، پرمنٹ پابندی۔ اب ایسا بندوبست کر کے دو کہ عمران خان آئے تو اس کے لیے کوئی ہرڈل نہیں ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے پہلے ہی ایک کارنر کر دیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اس کو ہم نے سندھ تک محدود کر دیا ہے، اور اب یہ پنجاب میں کوئی میٹر نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسا ارینجمنٹ کر کے مطلب ارینجمنٹ کی کوشش شروع کر دی کہ بھائی عمران خان جب آئے گا تو وہ 1 سال کے لیے نہیں آئے گا، وہ 5 سال کے لیے نہیں آئے گا، عمران خان آئے گا تو یہ نیکسٹ ٹینیور بھی اس کا ہوگا، مطلب یہ 18 سے 23 سے، اور 23 کے بعد بھی عمران خان کا ایک دور جو ہوگا وہ ہوگا، اور اس میں یہ جو 80th امینڈمنٹ ہے اور یہ سارا کچھ اس کو بھی ہم انڈو کر دیں گے، اور پریزیڈنٹل سسٹم بھی ایک پرانا ملک میں ایک خواب ہے، جن کو پریزیڈنٹل سسٹم کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے جہاں پہ اتنی اقوامیں رہتی ہوں 5-7، اور اس میں آپ کہیں کہ ہم ایک ہی قوم، ابھی بھی ظاہر سی بات ہے پنجاب میں تو جو بھی ملک میں جتنا اسٹیک ہے وہ پنجاب کے باقیوں کا تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو باقیوں کی کچھ سے بھی نہیں ہو، پریزیڈنٹل سسٹم ہو، اور حالانکہ پریزیڈنٹل سسٹم اس ملک میں رہا بھی ہے، پرویز مشرف کا دور بھی پریزیڈنٹل سسٹم تھا، اور ضیاء الحق بھی پریزیڈنٹ تھا، اور یہ سارا دور جو تھا، اور ایوب خان، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پریزیڈنٹل سسٹم تھا، گورنمنٹ سسٹم تھا وہ ہمارے پاس، لیکن ان کا ایک خواب ہے، کیونکہ پریزیڈنٹل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، پھر پریزیڈنٹ کی مرضی ہے، کسی کو شورا میں بنا دے، کسی کو رکھ دے، کسی کو اس کی مرضی ہے، کسی کو گورنر لگا دے، کسی کو کیا لگا دے، تو ان کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ وردی والے، نان وردی والے، سویلین، جن کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، تو ان کا اثر بھی بہت ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہمارے پاس جو حکومت ہوگی وہ پریزیڈنٹل حکومت جب آ جائے گی تو ہمارے مزے ہو جائیں گے۔
تو بہرحال یہ تو ان کا خواب تھا کہ ہم 23 میں بھی اس کو رکھیں گے. ہوا کیا؟ اب عمران خان جیسا بندہ, جیسے میں نے کہا کبھی اس نے شرٹ نہیں لی تھی, گورننس کا تو اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. باتیں اس کو بتائی گئی کہ جس طرح میڈیا پہلے ہی کہہ رہا تھا تو لوگوں کو پہلے مائنڈ میکنگ ہو چکی تھی. اس نے بڑے بڑے وہ دعوے کرنا شروع کر دیے, میں یہ کر دوں گا, میں یہ انقلاب لاؤں گا, میں وہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اور اس کے اس کا جو مینیفیسٹو بنانے والے بھی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ایکسپرٹس, انہوں نے ان کا مینیفیسٹو بنا کے دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ملک میں اتنا انقلاب لائیں گے, اتنی جابس آئے گی, کروڑوں جاب آئیں گی, اور اتنے گھر بنائیں گے, اور ریئل اسٹیٹ اور یہ اور وہ, ملک میں ایک بڑا انقلاب ہوگا. کرپشن بس ہم 90 دن میں ختم کر دیں گے, 100 دن میں ختم کر دیں گے, اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. بہرحال بڑے بڑے دعوے, پتہ ہے میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, میں تو شارٹ کرنا آپ کو صرف ریپیٹ کرنے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. ہوا کیا ایونچولی؟ ڈیلیور صفر, 0/0. کچھ ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے, کوئی چیز نہیں کی انہوں نے. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جس کو وہ کاؤنٹ کرا سکیں کہ یہ تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کیا اس ملک میں, ڈیلیور کیا. پنجاب کی حد تک, کے پی کی حد تک, کہیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. سونامی وہ جو ان کا تھا اپنا, سوری یہ وہاں پہ 1 بلین ٹریز والا, وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا. ان کے جو کے پی کے ہمارے جو دوست صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی سارا ڈرامہ تھا. تو پنجاب میں بھی اس نے کوئی ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا, اس نے بزدار کو آ کے بٹھا دیا. پتہ چلا کہ وہ بزدار کو بھی وہ ایک فرنٹ پرسن انہوں نے اور بٹھا دی تھی, تو ساری جو اسٹیٹ افیئرس تھے وہ تو گوگی چلاتی تھی. اور یہ تو بس ایسے ہی ایک بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, اور وہ ویسے بھی ہمارا سرائے کی بیلٹ کے بندہ تھا, تو اس بیچارے کو کچھ پتہ تھا ہی نہیں, وہ اتنا کوئی تیز بندہ بھی نہیں تھا اس کو, تو وہ تو کہتا تھا میں بھی سیکھ رہا ہوں. اب ایسے بندوں کو بٹھا دیا گیا اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ, اور پیچھے گوگی کھیلتی رہی. اور اس نے جو کام کیے ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں, کیونکہ اس کا آبجیکٹو حکومت کرنا نہیں تھا. حکومت کرتا تو یہ کچھ ریفارمز لے آتا, کوئی کام کرتا صوبوں کے ساتھ. اس نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی, اور انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا, اور کہا کہ بس وہ ایک یوفوریا میں چلتا رہا کہ بس میں ہیرو ہوں اور میں یہ کروں گا اور سارا کچھ, لیکن کچھ نہیں ہوا. ایونچولی کیا ہوا, جب ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ آ گیا, تو پھر ان کے اختلافات, یہ پرسنل اختلافات ہیں. ملک کے تو حالات شروع سے یہ خود ہی بگاڑتے آئے ہیں, ایک کو رکھے رہے, پھر ایک کو نکالا, دوسرے کو نکالا. اختلافات کہاں ہے؟ یہ امریکن کنسپائریسی, یہ تو سارے ڈرامے جس کے پاس ہاؤ اینڈ وائی کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. لیکن اس کے بعد جو کرائسس آتا ہے وہ ان دو کے درمیان آتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے لوگوں نے بھی بڑا فیول اپ کیا جب ان کی میٹنگیں ہوئی. تو بہرحال جو سب سے بڑا کرائسس ہوا وہ کرائسس ہوا باجوہ صاحب اور عمران خان کے بیچ میں. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. باجوہ صاحب ہمارے جو سرونگ جنرل ہے, ابھی اس کے پاس 6-7 مہینے ہیں, اور اس کے لیے مسلسل ٹرین چل رہے ہیں. اب تو آج وہ ایک ہمارا جرنلسٹ ہے سمیع ابراہیم صاحب, اس نے مطلب ہے کہ ایک جنرل کو, سرونگ جنرل کو, چیف کو اس نے چارج کیا. یو کانٹ بلیو, یہ کوئی بلوچ, کوئی سندھی نہیں کر سکتا. ایون کوئی کے پی کی کا بندہ بھی نہیں کر سکتا. وہ پنجابی وہ تو کر سکتا, ان کو سب کچھ الو ہے. ان کا تو ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ میں جھنڈا لے کر جاؤں گا, آپ کیا کرو گے, آپ ہوتے کون ہو؟ ہم تو نہیں بات کر سکتے بھائی, ہم تو ڈنڈے والے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. یہ تو ایک پریویلیج ہے پنجاب کا نا, ان کے لوگوں کا پریویلیج. اس نے سرونگ جنرل کو چارج کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے کنسپائریسی کی, اس کو جواب دینا پڑے گا. تو بہرحال ہوا کیا ہوا, تو یہی کہ جو آج کل تو کھلے عام نام لیتے ہیں کہ وہ جو جس کو یہ چیف بنانا چاہ رہے تھے اس کی ٹرانسفر, اور نئے بندہ جو ہمارا ہیڈ آنا چاہتا تھا اس پہ جھگڑا تھا. اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی, عمران خان کو اس پہ اعتراض تھا کہ یہ تو میرا پروریگیٹو ہے, میری مرضی ہے جب بھی کروں. تو اس پہ اختلافات شروع ہوئے, اور نئے چیف پہ اختلافات شروع ہوئے کہ یہ چیف بنے گا.
یہ چیف کیوں بنے گا؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا کہ وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ جب یہ چیف آئے گا تو دوبارہ بھی یہی ڈرامے ہوں گے اور یہی سارا کچھ ہوگا، جیسے مجھے ابھی سب کچھ ہاتھ میں دیا گیا ہے تو نیکسٹ ایئر جو 5 ایئرس ہوں گے تو یہ سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا، تو میں تو اسی کو چیف بناؤں گا۔ اس کو یہ تو پتا ہے کہ مجھے کوئی عوام میں تو کوئی مقبولیت نہیں ہے، یہ سو کالڈ مقبولیت ہے، ایسی مقبولیت تو لبیک والوں کے پاس ہے، میں اس کو مقبول لیڈر نہیں سمجھتا۔ لوگ کہتے ہیں کہنے دو مجھے اس پہ، ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن اتنی نہیں ہے مقبولیت، اس سے دوسری پارٹی زیادہ مقبول ہے۔ بہرحال جو بھی اس کے لیے اس کے جو بھی اختلافات ہوئے وہ یہاں پہ کراپ اپ ہوئے، بھائی چیف بھی میرا آئے گا اور یہ ہیڈ بھی میرا آئے گا ISI کا، تو یہاں پہ ان کے اختلافات اتنے پیک پہ ہوئے، اتنے سیریس ہوئے کہ پھر باجوہ صاحب کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں، اور عمران خان نے کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا تو نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، حالانکہ نیوٹرل امپائرس کی بات بھی خود کرتا تھا، لیکن نیوٹرلس اس نے جانور کہہ دیا، تو پھر یہ بات بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی گئی۔ اب عمران خان کے لیے یہ پریشانی ہونا شروع ہو گئی، تو یار یہ MKM کے ساتھ کون بات کرے گا، کیو کے ساتھ کون بات کرے گا، ان کو کون لے کر آئے گا، اور یہ GDA والے کون لے کر آئے گا، وہ کیونکہ جب یہ چیز یہ جب چیف نہیں بنے گا تو ان کا کام کون کرے گا، اور ان کے ساتھ ڈیل کون کرے گا، تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا کہ بھائی اب تو کچھ نہیں ہونا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں، جو ابھی سمی نے بھی کہا، کہ یہ ایسا آسان نہیں تھا ان کے لیے MKM کو ایکسیپٹ کرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور زرداری کو ایکسیپٹ کرنا نواز لیگ کے ساتھ، کیونکہ ان کا تو ظاہر سی بات ہے ان کو پالیٹکس کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے رائیولز ہیں، دونوں کو پنجاب سے سیٹیں لینی ہیں، جب مل جائیں گے تو پنجاب سے کیسے پیپلز پارٹی سیٹ لے گی، اور جو پیپلز پارٹی کے سینئر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ان کی کولیشن جو ہے یہ پنجاب پہ ان کا ستیہ ناش کر دے گی، لیکن بہرحال ہوئی، اور کیوں چودھری شجاعت وہ حصہ بن گئے حکومت کا، ان کے بیٹا حصہ بن گئے سالک، اور یہ سارا کچھ ایسے ہوا جیسے مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی مطلب ہے کہ جن کو جیسے کال آ گئی وہ انہوں نے کہا کہ لبیک کر دیا، کوئی اس کے پیچھے ہوم ورک کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس یہ ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہوا، یہ کوئی آرگینک بالکل نہیں لگتا، اس میں تو کوئی جو پالیٹیکلی کچھ سوچتا ہوگا، جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہوگی سوچ ہوگی، تو وہ تو اس کو پتا ہے آرگینک نہیں ہے، لایا گیا، لیکن ایک طریقہ تو بالکل ہے، عمران خان کو پھر ڈیموکریٹکلی اتار دیا گیا، اور یہ شہباز شریف آ گئے۔ اب شہباز شریف تو ظاہر سے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر رہا ہے، میں اس کی مطلب ہے کہ ایک چھوٹے پروجیکٹ جو ان کی IP تھی اس میں کام کیا ہے میں نے، تو مجھے پتا ہے یہ صاف پانی والی کمپنی میں اس کی IP میں تھا، تو مجھے پتا ہے وہ بڑے فاسٹ آدمی ہیں، کام کرنے والے آدمی ہیں، لیکن اس پہ بڑے چارجز بھی ہیں کرپشنز کے اور کمپنیز کے اور یہ اور وہ، لیکن اس کے بعد بھی یہ بندہ وزیر اعظم کا ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں، یہ آرگینک چینج نہیں ہے، اس کو کیا گیا۔ اب بہرحال کیا ہو رہا ہے، اب جو لوگ ایک تو جو مائنڈ میکنگ تھی کہ یہ 23 کے ساتھ کے بعد بھی یہ چلے گا، کوئی 10-15 سال ملک میں اتنا انقلاب ہوگا، یہ ہوگا، ایک تو وہ بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان میں وہ انقلاب ختم ہو گیا، کہ وہ تو انقلاب آنا تھا وہ نہیں ہوا، عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ دوسری پریشانی یہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اگر ارلی الیکشن نہیں کرائی تو یہ جو چیف والا فیصلہ ہے یہ بھی شہباز شریف کو کرنا پڑے گا، اور اس چیف کے فیصلے کے نتیجے میں عمران خان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو عمران خان ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور تیسری بات وہ جو ہو رہی ہے یہ بڑی مطلب ہے کہ ایک انہونی بھی ہے اور ایک خطرے کی نشانی بھی ہے اور افسوس کا عمل بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چیف ہوتا تھا اس کی بات ہوتی تو سارے لبیک کرتے تھے، اسپیشلی ادارے کے لوگ، اب ایسا نہیں نظر آ رہا۔
اب چیف کے لیے ٹرینڈز چل رہے ہیں، اس کو گندا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں جو کبھی نہیں ہوا۔ یہ کسی آرمی کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہتھیار ہے کسی بھی دشمن کا، اور انڈیا والے تو خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کبھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب ہر جرنلسٹ بھی نام لیتا ہے، ٹیلی ویژن میں بھی نام آتا ہے، بلاگرز بھی لکھتے ہیں، اور جو ہمارے ویلاگرز ہیں وہ بھی اپنے یوٹیوبرز چینل جن کے ہیں وہ کھلے عام نام لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک جو کمپوزڈ ایک ادارہ تھا اس میں بھی اب مطلب لگ رہا ہے، گاڈ نوز، لیکن لگ رہا ہے کہ اس میں بھی تھوڑی بہت کنفرنٹیشن یا رفٹ ہو گئی ہے لوگوں کے اندر۔ وہ اس کا اندازہ ایسے مل رہا ہے کیونکہ یہ جو بھی حرکتیں ایک سویلین پریزیڈنٹ، میں نے پہلے بھی بات کی، سویلین فارمر وزیر اعظم جو کر رہا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جو حکومت آئی ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے اس پہ ایکشن لینے کے لیے۔ شیخ رشید جیسے آدمی پہ ایکشن نہیں ہو رہا جو سول انریسٹ کی بات کر رہا تھا، اور گوگی کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا۔ شہباز گل جو گالیاں دیتا تھا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، اور حکومت اسپیشلی شہباز گورنمنٹ از کوائٹ ریلیکٹنٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن۔ اور یہ بالکل پاگل ہاتھی کی طرح جو ان کی دل میں آتا ہے یہ پیچھے آئی والے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی سپورٹ یہ نہیں ہو سکتا، اور ہوا بنایا ہوا ہے کہ امریکن کنسپائریسی، امریکن کنسپائریسی، اور جھوٹے اور فیک جو پروپیگنڈا ہے وہ مسلسل جاری اور ساری ہے۔ یہ ایسی خبریں ان کو ڈاکٹر کر کے دیتے ہیں اور ان کو فیبریکیٹڈ اسٹوری بنا کے دیتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ لوگ تو ظاہر سی بات ہے مائنڈ میکنگ کی ہوئی، وہ تو ونس یوتھ ہے آلویز یوتھ ہے، اس کو آپ سمجھا تو نہیں سکتے نا۔ آپ جب بھی ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ کہیں گے وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر۔ بھائی اس سے کچھ آگے چلو نا، کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو ابھی ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، یہ تاریخ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور میری اپنی عمر جو ہے وہ 50 کے قریب ہے، تو کبھی ہم نے اس چیز کو وٹنس نہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک بات جو میں لاسٹ میں کرنا چاہوں، اس کا امپیکٹ، اس کا خمیازہ، اور اس کا جو میں لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کا جو خمیازہ اور اس کی جو پاکستان کو جو نقصان ہوگا وہ irreparable ہوگا۔ پنجاب میں تو پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ سول انریسٹ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کا اثر سندھ میں بھی ہوگا، کے پی میں تو ہو گئی ہوگا، بلوچستان میں ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو، لیکن یہ اس کے ریپرکیشن بڑے خطرناک ہوں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی روک نہیں رہا، اس پہ کوئی پانی بھی نہیں ڈال رہا، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ویلاگ، اور ہم کوشش کریں گے اپنے ملک کے بارے میں ڈفرینٹ قسمس کے ویلاگس بنائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ تھینک یو۔